ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر نے PTI کی عبوری رجسٹریشن سے متعلق ہائی کورٹ کا 23 جون کا فیصلہ معطل کر دیا۔ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے الیکشن کمیشن کی اپیل پر ابتدائی سماعت کے بعد فل بینچ تشکیل دیتے ہوئے کیس کی مزید سماعت 2 جولائی 2026 کو مقرر کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ ہائی کورٹ نے درخواست سے بڑھ کر ریلیف دیا، جبکہ PTI نے ہائی کورٹ کے فیصلے کا دفاع کیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ چیف جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے فل بینچ تشکیل دیتے ہوئے سماعت جو ہے وہ 2 جولائی کو مقرر کر دی ہے۔ آزاد جموں کشمیر میں عام انتخابات 2026 کی تیاریاں تیزی کے ساتھ جاری ہیں، جبکہ عوام اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی عمل میں بھرپور دلچسپی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ رواں انتخابی مرحلے میں سال 2021 کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے رجحان میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے کہا کہ جن پولنگ اسٹیشن پر ووٹوں کی تعداد 500 سے زیادہ ہوگی، وہاں ووٹ ڈالنے کے عمل کو سہل بنانے کے لیے 2 پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں گے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر راجہ شکیل خان کے مطابق تمام انتخابی حلقوں بشمول محاذرین کی نشستوں اور راولکوٹ ڈویژن میں 23 جون تک کاغذات نامزدگی وصول کیے جائے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ میرپور، پونچھ، راولاکوٹ اور دیگر علاقوں سمیت پورے آزاد جموں کشمیر سے اب تک مجموعی طور پر 518 کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں، جبکہ مہاجرین کے مخصوص نشستوں کے لیے 114 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں۔ راجہ شکیل خان کے مطابق صرف پونچھ ڈویژن کے 7 حلقوں سے 130 کاغذات نامزدگی موصول ہوئے ہیں، جو انتخابی سرگرمیوں میں غیر معمولی دلچسپی کی عکاسی کرتے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے حلقہ LA 34 جموں 1 سے مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ ہولڈر ناصر ڈار کے کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیے گئے۔ مسلم کانفرنس کے امیدوار چودھری سعود مختار سمیت عبدالرشید مرزا نے اعتراضات سمیت اپیل الیکشن کمیشن میں دائر کر دی ہے۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا کہ ناصر ڈار کا آبائی ضلع پلندری ہے، جس کے واضح اور ٹھوس ثبوت موجود ہیں، تاہم ناصر ڈار کے الیکشن لڑنے کے اہل یا نااہل ہونے کا فیصلہ آج الیکشن کمیشن میں کیس میں سماعت کے بعد کیا جائے گا۔ آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی کا بجٹ اجلاس تاحال شروع نہ ہو سکا۔ وزیر خزانہ چودھری قاسم مجید مالی سال 2026-27 کا سالانہ بجٹ تقریباً 286 ارب روپے حجم کا بجٹ ایوان کے سامنے پیش کریں گے۔ بجٹ موجودہ مالی سال کے نظر ثانی شدہ 262 ارب روپے کے بجٹ کے مقابلے میں 24 ارب روپے زیادہ ہے۔ بجٹ میں غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے 250 ارب روپے مختص کیے جانے کی تجویز شامل ہے، جبکہ دوسری جانب سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 36 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ پاک افواج کا دہشت گردی کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ کا تازہ ترین صورتحال پر ٹویٹ۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کے مطابق 28 اور 29 جون کی شب ہونے والی کارروائی میں دہشت گردوں کے کیمپ اور محفوظ پناہگاہیں تباہ کر دی گئیں، جبکہ پکتیکا اور کنٹر میں جماعت الاحرار اور فتنہ الخوارج کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بتایا ہے کہ ان کارروائیوں کے دوران متعدد دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ ان کے اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخائر بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر اور کامیاب کارروائیوں کے ذریعے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو بھاری نقصان پہنچایا اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی۔ دوسری طرف سیکیورٹی فورسز نے پاک افغان سرحد پر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں مزید 29 خارجی ہلاک کر دیے ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے ایکس پر لکھا کہ کارروائی میں انتہائی مطلوب خارجی کمانڈر خان فروش عرف زبال سمیت 3 دہشت گرد بھی جہنم واصل کر دیے گئے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت جماعت پکتیا اور کنٹر کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی کے ٹھکانوں پر درست نشانے والے حملے کیے گئے۔ کارروائی میں اسلحہ اور بارود کے ذخائر بھی تباہ کر دیے گئے۔ کارروائیوں میں جماعت الاحرار اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور ایران ایک دوسرے پر حملے روکنے پر متفق۔ دونوں ممالک کے درمیان منگل کو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات ہوں گے۔ امریکی اخبار ایکزیوس کا دعویٰ رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت یقینی بنانے پر بات چیت ہوگی۔ جوہری پروگرام پر بات چیت کے بجائے مذاکرات کا مرکزی ایجنڈا ہرمز کی صورتحال ہوگی۔ امریکی اور ایرانی فوج کے درمیان مستقبل میں کسی بھی کشیدگی سے بچنے کے لیے براہ راست ملٹری ہاٹ لائن کے قیام پر بھی غور کیا جائے گا۔
حالیہ حملوں کے بعد امریکہ کے ساتھ اتوار کو تکنیکی مذاکرات میں شرکت نہیں کی۔ ایران کے سپریم لیڈر کے دفتر برائے تحفظ اشاعت و آثار سے وابستہ مہدی فضالی کا کہنا ہے کہ تہران نے امریکی افواج کے حالیہ حملوں اور مفاہمتی یادداشت کے تحت کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے مذاکرات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ مذاکرات کے لیے مطلوبہ شرائط پوری نہیں ہوئیں، اس لیے ایران نے اتوار کو طے شدہ تکنیکی بات چیت سے دستبرداری اختیار کی۔ امریکہ کا ایران پر مسلسل دوسرے روز بھی حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائی ایران کی جانب سے پاناما کے پرچم بردار تجارتی آئل ٹینکر پر حملے کے بعد کی گئی۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ہدایات پر ایران میں متعدد فوجی اہداف پر مزید حملے کیے۔ امریکی فوج نے ایران کے نگرانی کے نظام، مواصلاتی مراکز، فضائی دفاعی تنصیبات، ڈرون ذخائر اور بارودی سرنگیں بچھانے کی صلاحیت رکھنے والے اہداف کو بھی نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کو جنگ بندی پر عمل کا موقع دیا، لیکن ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جاری ہے اور امریکی افواج مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ کہتے ہیں کہ امریکی طیاروں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر ایران کے میزائل، ڈرون ذخائر اور ساحلی ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اگر ایران نے اپنا رویہ نہ بدلا تو امریکہ دوبارہ فوجی کارروائیوں پر مجبور ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر ایسا ہوا تو اسلامی جمہوریہ ایران کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ چند اندرونی اور بیرونی عناصر قوم کے اتحاد کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قم کے دورے کے دوران اعلیٰ مذہبی شخصیات بشمول آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے ملاقات میں کہنا تھا کہ امید ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت سے ملک کے معاشی اور سماجی مسائل کے ایک بڑے حصے کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی نے جنگ اور اس کے بعد کے معاملات سے نمٹنے میں حکومت کی کارکردگی کو سراہا اور حالیہ معاہدوں کے ممکنہ مثبت اثرات کا بھی ذکر کیا ہے اور حکومت پر زور دیا کہ ایسے قدم سے گریز کیا جائے جو دشمن کو حوصلہ دے۔ ایران کے میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد امریکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی اڈوں کی اثر نو ترتیب پر غور کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق بحرین، کویت اور سعودی عرب میں قائم امریکی فوجی تنصیبات کا اثر نو جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بعض فوجی اثاثے ممکنہ طور پر اسرائیل منتقل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر کو حملوں میں نقصان پہنچا۔ نقصان کا تخمینہ $400 ملین لگایا گیا۔ امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں سے 7 ممالک میں قائم 11 فوجی اڈوں کی 70 عمارتوں کو تقریباً $5 ارب کا نقصان ہوا۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ حساس فوجی تنصیبات کے زیادہ محفوظ مقامات پر منتقل کرنے سمیت نئی دفاعی حکمت عملی پر بھی کام کر رہا ہے۔ ایران کا بحرین کو سخت انتباہ، اشتعال دلایا تو پوری قوت کے ساتھ حملہ کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی اکبر ولایتی نے سنجیدہ وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ بحرینی حکام اپنی حدود میں رہیں، اپنی تقدیر سے نہ کھیلیں اور ایران کو سخت فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کریں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حالیہ امریکی حملوں کے بعد ایران نے بحرین میں امریکی اڈے کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈے اس کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری جانب بحرین اور دیگر خلیجی ممالک نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے ایرانی حملوں کی مذمت کی اور حالیہ حملوں کو اپنی خود مختاری سلامتی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ معاہدے کے باوجود اسرائیل کا جنوبی لبنان میں حملہ۔ لبنان کے ساتھ فریم ورک معاہدہ طے ہونے کے باوجود اسرائیل نے جنوبی لبنان میں ایک بار پھر کارروائی کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق فوج نے جنوبی لبنان کے گاؤں میں حزب اللہ کے زیر زمین عسکری ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران تقریباً 200 میٹر طویل سرنگ تباہ کی گئی۔ اس حملے سے قبل امریکہ کو بھی آگاہ کر دیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ 190 ملین پاؤنڈ کیس۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا سزا معطلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سزا معطلی کی اپیلیں خارج کی تھیں۔ اپیل میں کہا گیا تھا کہ سزا معطلی کی درخواست مسترد کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ درخواست قابل سماعت مان کر بھی مقدمے کے نکات نظر انداز کیے گئے۔ دوران قید بینائی کا عارضہ لاحق ہوا، علاج کے لیے جیل سے باہر منتقل کیا گیا۔ شدید صحت مسائل کے باوجود رہائی نہ دینا ناانصافی ہے۔ قید تنہائی سے غیر معمولی ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ سزا معطلی کی درخواست جان بوجھ کر مؤخر کی جاتی رہی۔ ٹرائل کے دوران ضمانت مل چکی تھی، الزام بے بنیاد قرار دے دیے گئے تھے۔ سزا معطلی پر فیصلہ کرتے ہوئے مقدمے کے نکات دیکھنا قانونی طور پر ممکن ہے۔ شواہد کا ابتدائی جائزہ لیے بغیر درخواست مسترد کرنا غلط تھا۔ نیب نے بار بار التوا لے کر کارروائی کو طول دیا۔
استغاثہ کے بار بار التوا نے انصاف میں تاخیر پیدا کی۔ گرفتاری کا طریقہ کار غیر قانونی، غیر ذمہ دارانہ تھا۔ غیر قانونی گرفتاری پر اعلیٰ عدالت نے رہائی کا حکم دیا تھا۔ احتساب کے نام پر سیاسی بنیادوں پر کارروائی کی گئی۔ منصفانہ سماعت کے اصولوں سے انحراف کیا گیا۔ نیب قانون میں ترمیم سے حتمی اپیل آئینی عدالت کا سننے کا اختیار بھی ان کو دے دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی اور بشرا بی بی کی قید تنہائی کے خلاف درخواستوں پر اعتراضات دور کر دیے ہیں۔ جسٹس خادم حسین سمرو نے درخواستوں کو نمبر لگانے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس خادم حسین سمرو نے کہا کہ درخواستیں قابل سماعت ہونے کا فیصلہ جوڈیشل سائٹ پر کریں گے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے رجسٹرار آفس کو درخواستوں کو نمبر لگا کر کل دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ کراچی میں بلدیہ اسپارکو روڈ پر قبرستان کے قریب ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو کے مطابق جاں بحق افراد آپس میں باپ بیٹا تھے۔ پولیس کے مطابق حادثے کے بعد باپ بیٹے کو کچلنے والی گاڑی اور ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی عرب میں ہیلی کاپٹر حادثے پر وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، حکومت اور عوام پاکستان کی جانب سے تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کے اظہار افسوس اور برادرانہ جذبے پر شکریہ بھی ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اسحاق ڈار نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت خطے میں امن کے فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے جلد پاکستان کے دورے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کا اسحاق ڈار نے خیر مقدم کرتے ہوئے جلد آمد کی امید ظاہر کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حادثے کے اندر 14 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا۔ یہ جو سعودی کمپنی ہے اس کا یہ طیارہ تھا جس میں 14 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ یہ ہیلی کاپٹر کو حادثہ پیش آیا تھا۔ اسی معاملے پر وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ان سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔